بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر پی ایم ایس اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم پاکستانی معیشت کی بحالی اور پاکستان معیشت کے جو کرائسس ہے اس کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے بحالی کی طرف جا رہی ہے یا کرائسس کی طرف جا رہی ہے. یہ آج کے جو کرنٹ افیئر کے حوالے سے جو ہے یہ ایک بہت اہم جو ایسے ہے جو کہ آپ کے آنے والے جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا پیپر ہے اس میں بہت امید ہے کہ یہ پوچھا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ روز بروز جو ہے نا ایک بحالی کی طرف بھی جا رہی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان معیشت جو ہے وہ گر رہی ہے یا کرائسس کی طرف جا رہی ہے. تو اسٹوڈنٹ یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ آپ کو چونکہ سی ایس ایس پی ایم ایس میں 2000 ورڈز کا جو ہے نا وہ ایسے لکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے نا 15 سے 20 مارکس چاہیے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی مضمون لے لیں، کوئی بھی آپ ایسے لے لیں، اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم جو ہے نا اس کے جو ہر مضمون کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں، اور جو اس کے لیے ہر ایسے میں لکھنی ضروری ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کو جب تک آپ نہیں وہ کریں گے تب تک آپ کا جو ایسے ہے وہ 2000 ورڈز کا نہیں بن پائے گا. تو آج جو ہم نے پاکستانی جو اکانومی ہے اور پاکستانی اکانومی کا جو کرائسس ہے یا اس کی ریہیبلیٹیشن ہے اس کے والے سے جو ہم ایسے کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ جو میں پارٹ 1 میں آپ کو یہ کلیئر کروں گا کہ اس کے اندر اس مضمون کے اندر جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں آئیں گی وہ آپ کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور بہت ہی آسان سادہ زبان میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا، کیونکہ سی ایس ایس پی ایم ایس میں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا ڈیورسیفائڈ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، کچھ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ آرٹس کے مضامین پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، کچھ لینگویج کے مضامین پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. تو مختلف مضامین پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، تو ان کا کسی ایک فیلڈ میں جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، ان کا تجربہ نہیں ہوتا، یا ان کے اوپر ان کی ورڈنگ نہیں ہوتی، یا ان کی ٹیکنیکل چیزیں نہیں آتی. اگر آپ معیشت کی بات کرنے جا رہے ہیں تو ٹیکنیکل جو بندے ہوتے ہیں ان کا معیشت کے حوالے سے نالج بہت کم ہوتا ہے، یا آرٹس کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا معیشت کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس کے متعلق جو ہے نا معلومات کم ہوتی ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس مضمون کے متعلق جتنی بھی اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ بہتر انداز میں اس کو کر سکیں. تو شروع کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. تو پاکستان کی معیشت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معیشت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ہے اکانومی ہے کیا. اس کو سادہ زبان میں اگر میں بات کروں، سادہ الفاظ میں بات کروں، تو معیشت سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر جتنا بھی پیسہ ہم کماتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں یا اور اس کے وسائل کا جو انتظام کرتے ہیں، تو اس سارے تینوں چیزوں، پیسہ کمانا، خرچ کرنا اور وسائل کا انتظام کرنا، اس کے جو نظام ہے اس کو ہم معیشت کہتے ہیں. اس اگر ہم مثال دیں تو پاکستان یا کسی بھی ملک کے اندر معیشت مضبوط ہو تو اور لوگوں کو روزگار مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہے. تو مضبوط معیشت کی مثال آپ کو پتہ ہے کہ ایک روزگار ہوتا ہے. اس ملک کے اندر کتنے لوگ بے روزگار ہیں یا روزگار ہے، تو اس سے ہم ملک کی معیشت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب مضمون جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے، معیشت کی بحالی ہے. تو اس میں ہم بحالی کا یا ریہیبلیٹیشن کی بات کریں گے. معیشت کی بحالی کیا ہے؟ تو معیشت کی بحالی کی بات کریں تو معیشت کی بحالی کا مطلب ہے کہ معیشت کو دوبارہ مضبوط کرنا یا اس کو مستحکم کرنا دوبارہ سے. اگر معیشت گر گئی تو اس کو دوبارہ سے کیسے ہم مستحکم کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم بحالی کہیں گے. اب بحالی کی اگر مثال دیں تو حکومت جو ہے نا وہ قرضے کر کے جو ہے نا معیشت کو بحال کر سکتی ہے. کیونکہ اگر معیشت کمزور ہوتی ہی قرضوں سے، اگر معیشت قرضے لے رہی ہے، اگر ملک قرضے لے رہا ہے، معیشت آپ کی قرضوں پہ چل رہی ہے، تو معیشت آپ کی کرائسس کی طرف جا رہی ہے. کرائسس کی بات کریں تو کرائسس ایک ایسی صورتحال ہے جب معیشت یا کوئی اور نظام، مختلف نظام ہوتے ہیں، پولیٹیکل کرائسس ہوتا ہے یا اکانومیکل کرائسس ہوتی ہیں، اکانومک کرائسس ہوتی ہیں. تو اس صورتحال کو ہم بحران کہتے ہیں. اگر ملک کے اندر مہنگائی زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ معیشت جو ہے نا بحران کی طرف جا رہی ہے، معیشت جو ہے نا وہ کرائسس کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں مہنگائی کی، اب اگر ہم نے مہنگائی کی بات کی تو مہنگائی آپ کو پتہ ہے عام لفظوں میں مہنگائی ہے، لیکن اس کو انفلیشن کہیں گے.
इन्फ्लेशन कहेंगे। अब इन्फ्लेशन का मतलब है अब आप एक मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते हैं, अब चीज़ें आप पैसों से ख़रीदते हैं, अब अशिया की कीमतें जो अगर बढ़ जाएँ तो इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गई है, यानी कि महंगाई बढ़ गई है। इसकी मिसाल ये है कि अगर 1 साल के अंदर आपका आटा, चीनी और घी और दालों की कीमतें बढ़ जाएँ तो हम कहेंगे कि मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ गई, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई है। इसके साथ अगर हमने बात की अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मुल्क के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो काम करना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ हुनर के लोग होते हैं या मुख्तलिफ़ उनको ह्यूमन रिसोर्स होती है। तो अगर उनको वो एक डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर बन गया, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे वो बेरोज़गार है, ठीक है। तो उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। जब मुल्क के अंदर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा तो हम मुल्क के अंदर बेरोज़गारी कहेंगे, उस वक़्त मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है। तो ये भी एक मईशत की जो है ना वो क्राइसिस की एक अलामत है या इकोनॉमी की मतलब गिरावट की एक मिसाल है। तो हमने बात की अब ब्रेनस्टॉर्म इन लोग, पढ़े लिखे लोग जो है ना वो मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके तलाश करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता तो वो मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में डॉक्टर बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हॉस्पिटल्स की कमी है, उनको जॉब प्लेसेस नहीं हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर जो है ना वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। तो वहाँ पे मल्टीनेशनल या दूसरे जो इदारे हैं जहाँ पे सेहत की सहूलतें या दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा उस पर काम हो रहा है, तो इसलिए डॉक्टर और इंजीनियर जो है ना वो बाहर के मुल्क में चले जाएंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की। अब करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है कि करेंसी की वैल्यू में कमी आ जाना, करेंसी की वैल्यू में कमी आ जाना। देखें आपका मुल्क में अब करेंसी है, तो अब करेंसी की वैल्यू में कमी कैसे आती है वो आपको समझाते हैं कि देखिए हमारे मुल्क पाकिस्तान है या कोई भी दूसरा मुल्क है, उसकी करेंसी जो है ना हम दूसरे मुल्कों की करेंसी के मुकाबले में हम उसकी वो करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। अब दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वो अपनी करेंसी को डॉलर के हिसाब से जो है ना वो देखते हैं कि डॉलर से कितनी कम है या ज़्यादा है। अब पाकिस्तान रुपया की बात करें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ये कमज़ोर होता जा रहा है। इसका मतलब है कि मईशत जो है वो गिरती जा रही है, यानी कि मईशत में पैदावार नहीं है और उसकी एक्सपोर्ट्स नहीं है। अगर हम बात करें फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की बात करें, जिसको आपने ज़र मुबादला वगैरह कहते हैं, तो आपको पता है फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स वो ये एक रकम होती है जो मुल्क के पास दूसरी करेंसियों या सोने की सूरत में होती है। यानी कि मुल्क के पास दूसरी करेंसी डॉलर कितना है या सोना कितना है हमारे मुल्क के अंदर, रिज़र्व उसके कितने हैं, तो हम उसको कहेंगे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर। अगर हमारे मुल्क के अंदर सोना या दूसरी करेंसी डॉलर वगैरह कम है तो हम कहेंगे हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कम हैं या कम होते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास अब इस वक्त जो है 2024 की बात करें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है ना 5 अरब डॉलर के ज़ख़ायर मौजूद हैं। तो इसके बाद अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ मुल्क के अंदर जो पैदावार होती है, जिसमें 3 किस्म की पैदावार है। एक है आपको जो एक तो है नेचुरल है पैदावार जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके बाद इंसानी वसाइल से जो पैदावार आती है और जो फैक्ट्री वगैरह से जो मुल्क की मुख्तलिफ़ सनत के इदारे हैं उसके अंदर जितनी पैदावार होती है। और ख़िदमात की बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स जितने भी हैं उसमें सालाना कितना इजाफ़ा हो रहा है, यानी कि मुल्क के अंदर चीज़ें कितनी बन रही हैं और सर्विसेज कितनी पैदा हो रही हैं। तो इन सब की कीमत को अगर हम बात करें, सबकी जो है ना सालाना इजाफ़े की बात करें तो इसको हम जीडीपी कहेंगे, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी है, यानी कि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन कितनी है और सर्विसेज कितनी हैं। अगर पाकिस्तान की जीडीपी 3% बढ़ती है तो मईशत तरक्की कर रही है। तो अगर हम पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाना चाहते हैं तो पाकिस्तान की सालाना जीडीपी अगर 3% बढ़ती है तो हम कहेंगे मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। अब आईटी सेक्टर क्या है, आईटी सेक्टर की बात करें तो कंप्यूटर और कंप्यूटर से मुतल्लिक़ जितना भी कारोबार है,
कंप्यूटर इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री इसमें आ जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, सेलर कंपनियां हैं, वो सारा। और कंप्यूटर से मतलब जितना भी कारोबार है, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो मशीनरी बनाने से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड है, वो सारा आईटी के शोबे में आता है। पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर जो है ना एक्सपोर्ट करने वाला आईटी सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे आईटी शोबा हमारा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करने वाला जो आईटी सेक्टर है, पाकिस्तान अब आईटी सेक्टर जो है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला जो आईटी सेक्टर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे आईटी शोबा जो है ना तरक्की कर रहा है। अब रिमिटेंसेस क्या है, आपको पता है मुल्क के से आपके मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग जो है ना वो कारोबार करने के लिए जाते हैं। जब वहाँ पे कारोबार करते हैं तो वहाँ से रकम जो है वो डॉलर्स की सूरत में आप अपने मुल्क में वापस भेजते हैं। जब आप डॉलर्स में मुल्क के अंदर वापस जो पैसे भेजते हैं उसको हम कहेंगे रिमिटेंसेस। मुल्क के अंदर रिमिटेंसेस बढ़ने से क्या होती है, मईशत मजबूत होती है। अब बात करते हैं आईएमएफ बेल आउट की। आईएमएफ बेल आउट का मतलब क्या है। अब देखिए मुख्तलिफ़ मुल्क होते हैं और वो अपने मईशत को मजबूत करने के लिए, अपनी मईशत में लोगों को रोज़गार देने के लिए या पैदावार बढ़ाने के लिए जो है ना आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है ना वो पैसे लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं, वो जो रकम लेते हैं उसको कहते हैं आईएमएफ बेल आउट। पाकिस्तान ने आपको पता है मईशत को संभालने के लिए आईएमएफ से बेल आउट लिया हुआ है। इसकी हम आगे तफसील से बात करेंगे। फ़िस्कल डिसिप्लिन क्या होते हैं। हुकूमत का अपने बजट को काबू में रखना। अब जितना बजट बनाया अपना एक साल के अंदर, उस बजट में रहते हुए उस बजट पे कंट्रोल रखना और कर्ज़ को कम करना। और जो गैर ज़रूरी अक्सर अखराजात है, अब जो 2025 और 26 का बजट है उसमें यही किया गया है कि बाहर के कर्ज़ को कम तो नहीं किया, लेकिन गैर ज़रूरी जो मुल्क के अंदर गैर ज़रूरी अखराजात जो है उसको कम कर लिया। हुकूमत ने जो फ़िस्कल जो नज़्म व ज़ब्त है, डिसिप्लिन है, मालियाती नज़्म व ज़ब्त है, इसके तहत जो है ना गैर ज़रूरी अखराजात बंद कर दिए हैं। अब स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स का मतलब क्या है। अब स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स की बात करें तो मईशत के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म है उसमें बुनियादी तब्दीली और बेहतरी को हम कहेंगे। यानी कि मईशत का बुनियादी निज़ाम जो है, जिसमें प्रोडक्शन है, उसमें सर्विसेज हैं और उसके अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बुनियादी तब्दीलियाँ। मिसाल के तौर पर टैक्स के निज़ाम की इस्लाहत भी जो है ना वो सख्त इस्लाहत का हिस्सा है। अब स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म अगर मईशत की स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म की बात करें तो टैक्स के निज़ाम में जो बेहतरी लेके आएँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो, तो इस तरह हम जो है ना ये फिर मईशत जो है ना वो तरक्की करेगी। अब डेट ट्रैप का मतलब क्या है। डेट ट्रैप ये है कि जब कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़ लेना पड़े। आपने कर्ज़ लिया और उस कर्ज़ को अदायगी करने के लिए आपको मज़ीद जो है वो डेट लेना पड़े, तो इसको हम कहेंगे डेट ट्रैप। यानी कि मुल्क जो है कर्ज़ों के जाल में फंसता जा रहा है। इसकी मिसाल हुकूमत इतने कर्ज़ ले चुकी है कि अब वो कर्ज़ों के जाल में फंस गई है। इसकी मिसाल ये है, यानी कि कर्ज़ इतने ले लिए हैं कि अब वो कर्ज़ों को, एक कर्ज़ को उतारने के लिए दूसरे से कर्ज़ लेना पड़ता है, दूसरे कर्ज़ उतारने के लिए तीसरे से कर्ज़ लेना पड़ता है। तो इस तरह एक डेट ट्रैप पाकिस्तान में जो है ना वो पाकिस्तान की मईशत डेट ट्रैप का शिकार है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आपको पता है जब हुकूमत या सियासत में बार बार तब्दीली हो या गैर यकीनी सूरत हाल हो, यानी कि 5 साल पूरे करने होते हैं एक सियासी निज़ाम को, अगर वो पूरे नहीं करती तो हम कहते हैं मईशत जो है वो जितनी वो पॉलिसियाँ लेके आती हैं वो सारी बेकार जाती हैं। तो पाकिस्तान की मईशत में ये जो सियासत है ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अब सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से जो सरमायाकार है वो मुल्क में सरमाया नहीं लगाते। उनको पता है कि पाकिस्तानी मईशत जो है उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हों, चाहे वो मुल्क में सरमायाकारी से रिलेटेड हों, वो मुल्क में जो पॉलिसियाँ हैं वो मुकम्मल नहीं की जाती, उस पर अमल नहीं किया जाता। तो इस तरह सरमायाकार जो है ना वो दूसरे मुल्क में अपना सरमाया लेके चला जाता है। तो ये भी हमारे मुल्क में जो है ना मईशत की जो है ना वो गिरावट या मईशत की जो क्राइसिस का वजह बनती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
اب ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو حکومت کی طرف سے جو عوام اور کاروباروں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے، عوام سے اور کاروبار بزنس سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے ٹیکس کلیکشن۔ پاکستان میں ٹیکس وصولی کم ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکس وصولی بہت کم ہے، صرف جو کاروباری حضرات ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، صرف اور صرف آپ کا جو ٹیکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سیلری کلاس سے جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے۔ حکومت کے پاس پیسہ کم آتا ہے۔ دیکھیں حکومت کے پاس پیسہ ٹیکسوں سے اکٹھا ہوگا تو وہ دوسرے نظام کو چلا پائے گی۔ اب انفارمل اکانومی کی بات کریں، انفارمل اکانومی غیر رسمی معیشت، اس میں وہ کاروبار جو سرکاری رجسٹریشن کے بغیر چلتے ہیں۔ دیکھیں کچھ کاروبار جو ہوتے ہیں نا وہ گورنمنٹ کی رجسٹریشن کے بغیر چلتے ہیں، جیسے چھوٹے دکاندار ہیں، گھریلو کام کرنے والے ہیں، زیادہ تر غیر رسمی معیشت کا وہ حصہ ہوتے ہیں۔ اب کلائمیٹ ولنریبلٹی کیا ہے، ماحولیاتی خطرات کیا ہیں؟ کلائمیٹ ولنریبلٹی ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ملک کو ہونے والے جو نقصانات کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماحولیاتی تبدیلیاں، اب انرجی، اب ہیٹ بہت بڑھ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ زراعت پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے، اور ملک کی جو دوسری صنعت ہے اس کو وہ بھی خطرے کا شکار ہو رہی ہے، تو اس طرح ہماری معیشت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں سیلاب اور خشک سالی یعنی کہ بارشیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہیں، تو ماحولیاتی خطرات کی مثال ہے۔ فوڈ انسیکیورٹی کا اگر بات کریں تو فوڈ انسیکیورٹی میں خوراک کی عدم دستیابی، جس کو ہم کہیں گے جیسے لوگوں کے پاس کافی اور صحت مند کھانے کی کمی ہے، اس کی مثال ہم یہ دیں گے کہ غربت کی وجہ سے بہت سے پاکستانی خاندان خوراک کی عدم دستیابی کا شکار ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں اگر لوگ خوراک کی عدم دستیابی کا شکار ہوں گے تو مختلف امراض مبتلا ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ معیشت میں خاطر خواہ جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پائیں گے۔ پاورٹی لائن کی بات کریں، غربت کی لکیر کی عام طور پر بات کی جاتی ہے۔ ایک معیار ہوتا ہے جس کے نیچے لوگ غربت میں شمار کیے جاتے ہیں، ایک لائن جس کے نیچے لوگ ہوں تو وہ غربت میں شمار کیے جاتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے پاورٹی لائن۔ اب اس کی مثال دیں، اگر کسی کی آمدنی غربت کی لکیر سے کم ہے تو وہ غریب سمجھا جاتا ہے۔ اب فرض کیا ایک غربت کی لکیر ہے کہ ایک آمدنی جو ہے ایک بندے کی 1000 روپے ہے، 1000 روپے سے نیچے وہ ڈیلی کما رہا ہے تو وہ غریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہیومن کیپٹل کیا ہے؟ لوگوں کی تعلیم، ہنر اور صحت جس سے ملک کو فائدہ ہو۔ لوگوں کی تعلیم، ہنر اور صحت، اب دیکھیں نا ہیومن کیپٹل مطلب لوگ پڑھے لکھے لوگ، ٹھیک ہے، ہنر والے لوگ اور صحت مند لوگ، یہ تینوں چیزیں ہیومن کیپٹل میں شامل ہوتی ہے۔ جو ملک کا تعلیم یافتہ نوجوان جو ہے انسانی مسائل کی سب سے اہم مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ وہ گروتھ جو ایکسپورٹ کی طرف لے کے جائے، معیشت کی ترقی جو زیادہ تر برآمدات کی بنیاد پر ہو، یعنی کہ ملک کے اندر معیشت جو ترقی کرتی ہے، ملک کے اندر چیزیں بھی بکتی ہیں، معیشت زیادہ ترقی کرتی ہے جو آپ ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ چین نے برآمدات پر مبنی ترقی کی۔ اب چین نے اپنا جو انڈسٹری بنائی ہے اس نے ایکسپورٹ کر کے اپنی جو معیشت کو مضبوط کیا ہے، اس کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں، ملک کے اندر چیزیں تو بک رہی ہیں، بن رہی ہیں، بک رہی ہیں، لیکن جب وہ چیزیں اپنے ملک سے باہر جائیں گی تو پھر جا کے ہم اس کو گروتھ کہیں گے۔ اب ووکیشنل ٹریننگ کی بات کریں تو ووکیشنل ٹریننگ، فنی تربیت کی بات کریں تو ایسی تربیت جو آپ کو پریکٹیکلی کوئی آپ کو اسکل سکھاتی ہے اس کو ہم کہیں گے ووکیشنل ٹریننگ۔ اس کی مثال دیں گے، ہر ہنر مند ہر اسکلڈ ورکر جو ہے وہ بنانے کے لیے نوجوان کو فنی تربیت دی جاتی ہے۔ ایک ہنر مند بنانے کے لیے نوجوانوں کو جو آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے اس کو ہم فنی تربیت کہیں گے۔ اب انرجی کرائسس کی بات کریں تو انرجی کرائسس میں بجلی، گیس اور دیگر توانائی کی جو کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے انرجی کرائسس۔ اس کی مثال ایسے دیں گے کہ لوڈ شیڈنگ توانائی کے بحران کی اب جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے انرجی کرائسس ہو رہا ہے، ملک کے اندر جو بجلی جاتی ہے تو اس کو ہم انرجی کرائسس کی زمرے میں شمار کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سرکولر ڈیٹ۔ اب سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں، اس کو سمجھیں تو آپ کو پتہ ہے توانائی کے شعبے میں واجب الادا رقم، توانائی کے شعبے میں جو رقم دیتے ہیں توانائی کے شعبے میں، ٹھیک ہے، جو رقم حکومت اور داروں کے درمیان گردش کرتی ہے۔ دیکھیں حکومت جو ہے نا اپنی بجلی اپنا جو قرضہ ہے وہ واپس کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اگر حکومت جو ہے توانائی انرجی بنا رہی ہے، بجلی بنا رہی ہے، تو بجلی بنانے کے لیے حکومت کو کیا دینا پڑتا ہے؟ پیسہ دینا پڑتا ہے مختلف کمپنیوں کو، جیسے IPPs ہیں ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ اب حکومت پھر اکٹھا کر کے عوام سے ان کو دیتی ہے،
ٹھیک ہے، حکومت و اداروں کے درمیان یہ جو رقم ہے قرضے کی، ٹھیک ہے، حکومت نے واپس قرضہ دینا ہوتا ہے ان کو، تو اس کو ہم کہیں گے سرکولر ڈیٹ۔ توانائی کمپنیوں کو ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے، اب توانائی کمپنیوں کو حکومت نے ادائیگی نہیں کی، کیوں نہیں ادائیگی کی؟ حکومت نے وہ جو پیسہ اکٹھا کر کے کسی اور شعبے میں لگا لیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کمپنیاں جو ہے نا وہ بجلی نہیں بنا رہی، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب رینیویبل انرجی کی بات کریں تو رینیویبل انرجی وہ توانائی جو بار بار قدرتی ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے پانی سے، ہوا سے، جیسے شمسی اور ہوا کی توانائی، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے رینیویبل انرجی۔ پاکستان نے شمسی توانائی کے منصوبے شروع کیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے شمسی توانائی کے جو منصوبے ہیں وہ شروع کے، سولر پینل وغیرہ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں انویسٹمنٹ کانفیڈنس کیا ہوتا ہے، سرمایہ کاروں کا ملک کی معیشت میں پیسہ لگانے کا۔ اب دیکھیں سرمایہ کار جو ہے نا اپنے ملک میں پیسہ نہیں لگاتے، وہ باہر کے ملک میں پیسہ لگاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی زیادہ ہے، وہاں پہ انرجی کرائسس نہیں ہے، تو وہ اپنا پیسہ کیا لگاتے ہیں؟ باہر پیسہ لگاتے ہیں۔ تو مثال اس کی آپ دے سکتے ہیں کہ یہی جو بھی میں نے بات کی کہ سیاسی استحکام سرمایہ کاری کے اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ اب ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، وہ انڈسٹری میں پیسہ لگائے گا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح معیشت جو ہے وہ مستحکم اور مضبوط ہوگی۔ انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کی بات کریں کہ ادارے اس مستحکم، اب ادارے مستحکم کیسے ہوں گے؟ ادارے مستقل مزاجی اور مضبوطی ہو اداروں کی، اس کو ہم کہیں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اس کی مثال دیں، اب انسٹیٹیوشن کون سی ہوتی ہیں؟ حکومت ہوتی ہے، عدالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اور قابل اعتماد ہوں۔ جب عدالتیں اور حکومت ٹھوس اور قابل اعتماد ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ حکومت کا بھی 5 سال کی مدت پوری کرنے کا پورا اختیار دیا جائے گا اس کو، اور عدالتیں اپنے فیصلے کرنے میں، اپنے مقدمات میں آزاد ہوں گی، تو ادارہ جو ہے نا استحکام آئے گا، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح مضبوط اداروں کی وجہ سے بھی معیشت جو ہے نا آپ کی ترقی کرتی ہے۔ یہ بھی آپ نے جو ہے نا خاص طور پر انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کی بات کرنی۔ اب انٹرنیشنل اسسٹنس کی بات کریں تو اس میں یہ آئے گا کہ دوسرے ممالک یا عالمی اداروں کی طرف سے مالی یا تکنیکی مدد، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے اندر سونا بھی نکلتا ہے، ہمارے ملک کے اندر تیل بھی نکلتا ہے، تو ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل سسٹم نہیں ہے۔ اب ٹیکنیکل سسٹم ہم باہر کے ملک سے حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ جو سروسز ہیں باہر سے لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، تو اس طرح ہمارے ملک سے بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ ٹیکنیکل نہ ہونے کی وجہ سے، ٹیکنیکلٹی جو افراد ہیں، ٹیکنیکل افراد، اسکلڈ ورکرز ہیں، وہ نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے۔ تو پاکستان، اب دیکھیں پاکستان میں زلزلہ آ جاتا ہے، پاکستان کو زلزلے کے بعد بین الاقوامی امداد حاصل ہوتی ہے، تو اس طرح بھی بین الاقوامی امداد، پھر ہم کچھ قرضوں کی صورت میں ان کو واپس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا آپ نے نا خاص طور پر اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ یہ جو میں نے ٹرمز جتنی بھی آپ کو سمجھائی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان ٹرمز کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ نے اس پہ اپنے غور کرنا ہے، اور آپ نے ان کو لازمی طور پر اپنے ایسے میں شامل کرنا ہے، تاکہ آپ کا ایسے جو 2000 ورڈز کا جو ہے نا وہ لازمی ہو جائے۔ اب آنے والے جو دوسری ویڈیو ہوگی اس میں ہم یہ کریں گے کہ آپ کو ڈیٹیل سے پاکستان کے اندر جو معیشت ہے، یا پاکستان کے اندر جو معیشت کی جو بحالی ہو رہی ہے، یا اس کے اندر ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، یا اس کے اندر کرائسس آ رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر ہم اپنی اس کے اندر وہ اپنے ویوز دیں گے کہ پاکستان میں کرائسس کو کیسے نپٹنا ہے، یا کرائسس کیسے ہم نے پار ہونا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے ویڈیو نمبر 2 میں۔ امید ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ ٹرم جو ہے نا وہ ازبر کرا دی جائیں، آپ کو سمجھا دی جائیں، تاکہ آپ جو ہے نا آنے والے جو اس کے متعلق ایسے ہے پاکستان کی معیشت اور اس کی بحالی اور اس کے اندر جو کرائسس ہے، اس پہ آپ اگر مضمون آ جائے تو آپ یہ ایزیلی لکھ پائیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔